بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹی ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک بابرکت درخت۔ تو آج کی ویڈیو بہت عام ہے، بہت محنت سے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیٹی اس لیے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ آپ پھر بھول جاتے ہیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ بابرکت درخت کون سا ہے۔ قرآن مجید میں مبارک درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہ سب سے پہلا درخت ہے جو زمین پر اگا، اور سب سے پہلے جہاں اگا وہ کوہ طور ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوئے، یعنی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہیں پر یہ زیتون کا درخت ہوگا۔ زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، جہاں تک کہ بعض عالموں نے فرمایا کہ 3000 برس تک یہ درخت باقی رہتا ہے، یعنی کہ ایج اس کی جو ہے 3000 سال تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہے کہ زیتون میں بہت سے فوائد اور منفعتیں ہیں۔ اس کے تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے، اور یہ بطور سالن کے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو سر اور بدن پر مالش بھی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ چمڑے کی دباغت میں بھی کام آتا ہے، اور اس سے آگ بھی جلاتے ہیں، اور اس کا کوئی جزو بھی بیکار نہیں، جہاں تک اس کی راکھ سے ریشم دھو کر صاف کیا جاتا ہے، اور یہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے مکانوں اور مقدس زمینوں میں اگتا ہے، اور اس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعائیں مانگی ہیں، جہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضور خاتم النبیین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس دعاؤں سے بھی یہ درخت سرفراز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک درخت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ وَتَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، اور تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یوں کا دو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ طلع شرقیۃ ولا غربیہ، اور چراغ روشن کیا جاتا ہے برکت والے درخت زیتون سے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا۔ الغرض زیتون ایک بڑی برکت والا درخت ہے۔ یوں تو ہر جگہ یہ درخت بغیر کسی محنت اور پرورش کے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ملک شام اور عام طور پر ملک عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور ان مقامات پر اس کا تیل بھی لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں گوشت اور مچھلی بھی اسی تیل میں تل کر لوگ کھاتے ہیں۔ اس کے تیل کو عربی میں زیت کہتے ہیں، اور یہ تیل بیچنے والا زیات کہلاتا ہے۔ اگر مل سکے تو مہمانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ برکن اس کا استعمال کریں، کیونکہ قرآن میں اس کو مبارک درخت فرمایا گیا ہے، اور 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے اس میں برکت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، لہٰذا اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جب بابرکت چیز ہے اس میں یقیناً فوائد و منافع بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔